اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات فاقے سے گزاری، حضرت جعفر بن صادق بن محمد باقر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات بغیر کھائے گزاری، صبح گھر سے نکلا، پھر واپس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا تو وہ بڑی غمناک تھی۔ میں نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا گزری رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا، صبح بھی کچھ نہیں کھایا اور رات کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میں کمائی کے لیے باہر نکل گیا تو کام مل گیا۔ جب اجرت ملی تو کچھ آٹا اور 1 درم کا گوشت لے کر گھر آ گیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی اور ہانڈی پکائی۔ جب وہ بھوننے سے فارغ ہوئی تو کہا اگر آپ میرے بابا جان کے پاس جائیں اور بلا لائیں۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بھوک سے جو گرا دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، کھانا ہمارے پاس موجود ہیں، چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سہارا لے کر ہمارے گھر داخل ہوئے۔ ہانڈی جوش مار رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عرفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر ارشاد فرمایا ایک غرفہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر فرمایا چنانچہ 9 کی 9 بیویوں ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہم والسلام کے ہاں پلیٹ بھیجو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ اور اپنے زوج کے لیے پلیٹ بھر دو، تو ان کے لیے بھی پلیٹ بھر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود بھی پلیٹ بھر کر کھاؤ، تو خود کے لیے بھی بھر لی۔ پھر ہانڈی اٹھائی اور اسی طرح بھری تھی تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہم کھاتے۔ حضرت علی کا فاقہ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار میں مدینہ منورہ بھوک نے بڑا شدید ستایا تو مدینہ منورہ کے ملحقات کی طرف مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ ایک ایسی عورت کے پاس جا پہنچا جس نے مٹی کے ڈھیلے جمع کر رکھے تھے۔ میرا خیال ہوا کہ یہ ان کو گیلا کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس چلا گیا تو ہر ڈول کی مزدوری 1 کھجور طے ہوئی۔ جب 16 ڈول میں نے نکالے تو ہاتھوں پر ابالے آ گئے، تو پانی دیکھا جو مناسب نکلا۔ پھر اس عورت کے پاس آ کر دونوں ہاتھ دکھائے کہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، تو اس عورت نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دیں جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے میرے ساتھ مل کر کھایا۔ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک دن سرد دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک سے نکلا تو ایک پھٹا ہوا کچا چمڑا لیا، درمیان میں گرا دیکھ کر گلے میں ڈال لیا اور سر کے درمیان سے باندھ لیا۔ پھر اس کو کھجور کے پتوں سے گھس لیا،
میں زبردست بھوکا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کوئی چیز مل جاتی تو کھاتا، لیکن وہاں تو بھی کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حصول معاش کے لیے نکلا تو ایک یہودی پر گزر ہوا جو اپنے مال میں چرخ کے پانی پلا رہا تھا، تو اس پر میں نے دیوار کے رخنہ سے جھانک لیا تو اس نے کہا، او یہودی، کیا ہوا؟ تجھ کو کیا مزدوری کرے گا؟ 8 ڈول کے بدلے 1 کھجور دوں گا۔ تو میں نے کہا، ہاں، دروازہ کھول کر میں اندر آؤں۔ تو اس نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوا، تو اس نے ڈول میرے حوالے کیا، جب بھی ڈول نکالا تو اس نے 1 کھجور مجھے دی۔ چنانچہ جب میرے دونوں کف فل بھر گئے تو ڈول چھوڑ دیا اور کہا، مجھے یہ کافی ہے۔ تو وہ میں نے کھا کر پانی پی لیا اور پی کر مسجد میں آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ محمد بن اسما اپنے باپ سے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے جو ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا ہوں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیارا ہوں۔ تو سب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ساتھ جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ اسما بن زید کہتے ہیں کہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باہر نکل کر دیکھو تو یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے اطلاع دی کہ یہ حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت زید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اجازت دے دی۔ تو وہ داخل ہو کر کہنے لگے، آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ۔ کہنے لگے، ہم مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جعفر، تم اور میں ہم شکل ہیں، اور تیرے اخلاق اور میرے اخلاق ایک جیسے، اور تم مجھ سے اور میرا ہم نسبت ہے، اور اے علی، تم جو ہو تم میرے داماد اور میرے بچوں کے باپ ہو، اور میں تجھ سے اور تم مجھ سے ہو، اور اے زید، تو جو ہے تو میرا مولی یعنی آزاد کیا ہوا ہے، اور مجھ سے ہے اور تیرے تعلق مجھ سے ہیں، اور لوگ تو مجھے محبوب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نبی پاک کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پہل کر کے کہا، اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا ہوں۔ تو میں نے کہا، ایسا نہیں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے میں زیادہ محبوب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمایا، اے پیاری بیٹی، تیرے لیے بچوں والا پیارا ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نے اپنی تلوار
ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے، تم میں سے کسی کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ عمر کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے کہ کسی میں عمر سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ عمر نے پھر سے پکار کر کہا کہ تم میں سے کس کو جنت میں جانے کا شوق ہے تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے، میں اس کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ عمر حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمر نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ عمر حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر عمر ہے تو کیا ہوا، اب مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اس کے سامنے ایک بچے سے تھے، 100 جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھا کون ہو تم؟ حضرت علی نے کہا میں علی۔ عمر نے کہا عبد مناف کے لڑکے میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن چچا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمر کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمر دھول میں چھپ گئے اور وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی کے سر پر وار کیا۔ حضرت علی دوسری طرف ہٹے اور وار کندھے پر آ کر لگا۔ حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھا عمر کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑم سے زمین پر گرا۔ اسی وقت کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے۔ منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمعون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی۔ اس یہودی نے کہا ہاں یہ کچھ اون ہے
اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے تمہیں کچھ دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہوئے کہا اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کو کر 2 روٹیاں بنائیں اور افطاری کے وقت تک کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، غریب ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اسے یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائی۔ وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر افطار کی۔ اگلے دن پھر سے سحری ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی اسی یہودی سے اون لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی دونوں روٹیاں دے دی اور خود پانی پی کر افطار کر لی۔ تیسرے دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو روک نہ سکی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے۔ فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریبوں کو، مسکینوں کو اور قیدی اور یتیم بچوں کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ ناظرین، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا امان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔